بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل۔ یہاں پہنچ کر گہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقلاء دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا۔ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایہ مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے۔ بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب و عوامل کی طرف ایک سرسری اشارہ کر دیا جائے۔ نمبر 1، ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزی ہو جاتی ہے تو پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ بھاری رہتا ہے، اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہرور ہو وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہو اور جیسی بھی بھاری بھرکم، خطرناک اور سخت ہو، اپنے ایمان کے بالمقابل اس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑ اور قلعہ شکن سیلاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے۔ اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتے ہیں۔ مثلا نمبر 2، پرکشش قیادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایہ قائد و رہنما تھے، ایسے جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار اور شریفانہ عادت و اطوار سے بہرور تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے چلے جاتے تھے، اور طبیعتیں خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور ہو جاتی تھیں، کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت اور فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فگن تھے۔ عفت و امانت، صدق و صفا اور جملہ امور خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکتائی و انفرادیت پر کبھی شک نہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی۔ واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا تھا۔ انہی 3 آدمیوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا سنا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے غربا و مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے داد و دیش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے 2 مد مقابل گھوڑوں کی سی ہو گئی، تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا بتلائیے کہ ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ایک روز کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی، اور تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کی جماعت، میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا
وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اسی طرح اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بد دعا کی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی اور ان کے اندر غم و قلق کی لہر دوڑ پڑی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر بد دعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی زد سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا، واللہ محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اس سے معمولی خراش آئی، لیکن ابی بار بار یہی کہے جا رہا تھا کہ محمد نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان نکل جاتی۔ اسی طرح ایک بار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی۔ چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکہ سے باہر ہی نہ نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکے کا سب سے تیز رو اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامات ظاہر ہوتے ہی چرم پت ہو جائے۔ ادھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو صفوان، آپ کے یثربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے۔ ابو صفوان نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا حال تھا۔ باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور رفقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے دیدہ و دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب صادق کے جذبے اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ فصورته هیولى كل جسم ومقناطیس افئدة الرجال، آپ کی صورت ہر جسم کا ہیولہ تھی اور آپ کا وجود ہر دل کے لیے مقناطیس۔ اس محبت و فداکاری اور جانثاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میں خراش تک آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، خواہ اس کے لیے گردنیں ہی کیوں نہ کوٹ دی جائیں۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتیبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں دو پیمند لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا۔ چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا گیا، پھر پیڑ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ اس پر بنو تیم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئی تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ آخرکار ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اسے دریافت کرو۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولی، ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا، نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا، بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خستہ حال پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئیں تو چیخ پڑیں اور کہنے لگیں، اس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے، وہ یقیناً بدقماش اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی معصوم نہیں ہے۔ کہا، کوئی بات نہیں، بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں۔ پوچھا، کہاں ہیں؟ کہا، ابن ارقم کے گھر میں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا،
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہیں۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلیں۔ وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اس طرح انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ محبت و جانسپاری کے کچھ اور بھی نادر واقعات ہم اپنی اس کتاب میں موقع بموقع نقل کریں گے، خصوصاً جنگ احد کے واقعات اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے ضمن میں۔ نمبر 3، احساس ذمہ داری۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ مشتقات جسے انسان کہا جاتا ہے اس پر کتنا بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز اور پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت آفرین ہوں گے، اور اس کے گریز بعد خود ان کو اور ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجہ میں پیش آنے والی مشکلات اس خسارے کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نمبر 4، آخرت پر ایمان، جو مذکورہ احساس ذمہ داری کی تقویت کا باعث تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات کا غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر ان کے چھوٹے بڑے اور معمولی و غیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو نعمتوں بھری دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی زندگی امید و بیم کی حالت میں گزارتے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف، اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابل مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، مشقتیں اور تلخیاں ہیش تھیں، اس لیے وہ ان مشکلات اور تلخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ انہیں پرخطر، مشکل ترین اور تیرہ و تار حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کے بنیادی اصولوں پر دلائل و براہین قائم کیے گئے تھے، اور اس وقت اسلام کی دعوت انہیں اصولوں کی گردش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسے بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالمی انسانیت کے سب سے باعظمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی۔ نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو پامردی و ثبات قدمی پر ابھارا جا رہا تھا، اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھیں اور اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھجوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی، لہذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچا، اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں، اور انہی کے پہلو بہ پہلو
ایسی آیات کا نزول بھی ہو رہا تھا جن میں کفار و معاندین کے اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے گئے تھے۔ ان کے لیے کوئی حیلہ باقی نہیں چھوڑا تھا اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتلا دیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گمراہی اور عناد پر مصر رہے تو اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے۔ اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور اعداء کے بارے میں کیا ہے۔ پھر اس ڈراوے کے پہلو و پہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں اور افہام و تفہیم اور ارشاد و رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا تاکہ بعض آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز آ سکیں۔ در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا تھا اور انہیں کائنات کے مشاہد، ربوبیت کے جمال، الوہیت کے کمال، رحمت و رافت کے آثار اور لطف و رضا کے ایسے جلوے دکھاتا تھا کہ ان کے جذب و کشش کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار ہی نہ رہ سکتی تھی۔ پھر انہی آیات کی تہ میں مسلمانوں سے ایسے خطاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت و رضوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی تھی، اور ظالم و سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، ان کی بھلائیاں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی اور انہیں چیروں کے بل گھسیٹ کر یہ کہتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ لو جہنم کا لطف اٹھاؤ۔ کامیابی کی بشارتیں۔ ان ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن سے بلکہ اس کے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دائمی مصائب اور ہلاکت خیزیاں مول لے لی گئیں، بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جاہلیت جہلا اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عزائم رکھتی تھی، اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روئے زمین پر اپنا اثر و نفوذ پھیلائے اور دنیا کے سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے۔ قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً کبھی صراحتاً نازل ہوتی تھیں۔ چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ نہ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا، مگر دوسری طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی تکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھیں، اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ بعینی وہی ہوتا تھا جو مکہ کے مسلمانوں اور کافروں کے مابین درپیش تھا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا۔ اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ پھر انہی حالات و ایام میں بعض ایسی بھی آیتیں نازل ہو جاتی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ اپنے فرستادہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی۔ نیز ارشاد ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب اس جمعیت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ جُنُودٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتھا ہے جسے یہیں شکست دی جائے گی۔ مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جانیں۔ اسی طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں ضمناً یہ آیت بھی نازل ہوئی، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے اور تم کو ان کے بعد زمین میں ٹھہرائیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ اسی طرح جس وقت فارس و روم میں جنگ کے شورے بھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائیں کیونکہ فارسی مشرک تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری نازل فرمائی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفا نہ کی بلکہ اس ضمن میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے، فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے، اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے دن حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فتح کی شکل میں نازل ہوئی۔ قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ موسم حج میں آپ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ کو کامیاب رہو گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگی آ جائے گا، پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے۔ یہ واقعہ پچھلی صفحات میں گزر چکا ہے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاع دنیا کی پیشکش کر کے سودے بازی کرنے چاہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں حامیم تنزیل السجدہ کی آیات پڑھ کر سنائیں تو عتبہ کو یہ توقع بن گئی کہ انجام کار آپ غالب رہیں گے۔ اسی طرح ابو طالب کے سامنے آنے والے قریش کے آخری وفد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں جسے وہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرما بن جائے گا اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایک بار میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہم مشرکین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور اعصاب میں لوہے کی کنگھیاں کر دی جاتی تھیں،
لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس امر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ یاد رہے کہ یہ بشارتیں کچھ ڈھکی چھپی نہ تھیں بلکہ معروف و مشہور تھیں، اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے۔ چنانچہ جب اسود بن مطلب اور اس کے رفقا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھتے تو طعنہ زنی کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ لیجئے آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، یہ جلدی ہی شاہان قیصر و کسریٰ کو مغلوب کریں گے۔ اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ بہرحال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مصائب و آلام کا جو ہماگیر طوفان برپا تھا، اس کی حیثیت حصول جنت کی ان یقینی امیدوں اور تابناک و پروقار مستقبل کی ان بشارتوں کے مقابل اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے جھٹکے سے بکھر کر تحلیل ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ایمانی مرغوبات کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے، تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے، نہایت دقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے، اور روح کی بلندی، قلب کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، مادیات کے غلبے سے آزادی، شہوات کی مقاومت اور رب السماوات والارض کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس قدسیہ کی خودی خوانی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلوں کی بجھتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے تھے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور زار ہدایت میں پہنچا رہے تھے، انہیں اذیتوں پر صبر کی تلقین فرماتے تھے اور شریفانہ درگزر اور قہر نفس کی ہدایت دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی فزوتر ہوتی گئی اور وہ شہوات سے کنارہ کشی، رضا الہی کی راہ میں جہاں سپاری، جنت کے شوق، علم کی حرص، دین کی سمجھ، نفس کے محاسبے، جذبات کو دمانے، رجحانات کو موڑنے، ہیجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور عز و وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادر روزگار نمونہ بن گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب